السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں؟ جلدی سے کہیے الحمدللہ۔ ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ جناب، ہم شروع کرنے والے ہیں اردو کی کلاس، اور آج اردو کی کلاس میں ہم کیا کام کرنے والے ہیں؟ جی، پچھلی کلاس میں مزیدار سی سرگرمی ہم نے شروع کی ہے اپنی کتاب کے سبق نمبر 11 سے، جو ہے تخلیقی لکھائی۔ اور اس دفعہ ہم نے کیا کام ملا ہے؟ کیا لکھنا ہے؟ روداد لکھنی ہے۔ جی ہاں، تو ہم نے کیا کام کیا تھا پچھلی کلاس میں کہ ہم نے ایک خاکہ ترتیب دیا تھا۔ بالکل صحیح، اور اس خاکے میں ہم نے بہت ساری معلومات اکٹھی کر لی تھی، جس کی مدد سے ہم پورے مکمل طریقے سے ایک روداد لکھ سکیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، یہ بات مت بھولیے گا کہ روداد جب لکھی جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی بھی واقعے، ہم نے پڑھا تھا، کسی مقابلے، کسی واقعے، کسی دن، کوئی افسوسناک حادثہ جو آپ نے دیکھا ہو، اسے آپ اپنے الفاظ میں لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ روداد کہلاتی ہے۔ اور جو زمانہ ماضی میں لکھی جاتی ہے اور اس میں جو ہے کوئی رد و بدل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی دن، وقت، تقریب میں کیا کیا ہوا، ساری باتیں بالکل صحیح ہوتی ہیں، کوئی رد و بدل آپ نہیں کر سکتے اس میں۔ تو آج ہم جملے بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جملے کس طرح سے بنائے جائیں گے؟ وہ اس خاکے کی مدد سے بنائے جائیں گے جو پچھلی کلاس میں ہم نے مل کے ترتیب دیا تھا۔ تو پھر تیار ہیں آپ؟ مل کے آج جملہ سازی کریں ہم۔ تو اپنی کاپیز کھول کے سامنے رکھیے جس میں آپ نے وہ خاکہ بنایا تھا نا، سب نے کمپلیٹ کیا تھا کام؟ گڈ، ویری گڈ۔ تو وہ خاکہ سامنے رکھیے، تو پھر آپ کو جملے اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئیں گے۔ تو چلیں ہم پھر بناتے ہیں جملے آج۔ اور تو میں نے کون سا جملہ لکھا؟ میں نے انہی پوائنٹس پہ جو ہم نے خاکے میں اکٹھا کیے تھے، میں نے ایک جملہ بنایا کہ نعت خوانی کے مقابلے میں 5ویں اور 6ٹھی جماعت کے تمام طلباء و طالبات نے شرکت کی، ٹھیک ہے؟ یہ جملہ میں نے لکھا۔ کیا لکھا ہے؟ نعت خوانی کے مقابلے میں 5ویں اور 6ٹھی جماعت کے تمام طلباء و طالبات نے شرکت کی، ٹھیک ہے؟ اور یہ جملہ میں نے اسی پوائنٹ کی مدد سے بنایا ہے جو میں نے خاکے میں لکھا تھا۔ چلیں اگلا جملہ دیکھتے ہیں۔ اگلا جملہ میں نے بنایا، ہمارے اسکول میں نعت خوانی کا روح پرور مقابلہ منعقد ہوا، ٹھیک ہے؟ کیا جملہ لکھا ہے؟ ہمارے اسکول میں نعت خوانی کا روح پرور مقابلہ منعقد ہوا۔ چل، یہ ایک جملہ ہو گیا۔ اور پوائنٹس کو دیکھتے رہیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کون سا پوائنٹ لکھ رہے ہیں، کون سے پوائنٹ پہ اب جملہ بنا رہے ہیں۔ تو میں نے جملہ بنایا ایک اور کہ ہمارے اسکول میں نعت خوانی کا روح پرور مقابلہ منعقد ہوا، یہ تو ہم بنا چکے ہیں۔ چلیں اس کے بعد میں ہم جملہ بناتے ہیں، ہمارے انگریزی کے استاد نے ایک بہت خوبصورت نعت سنائی۔ یہ بھی ہم نے پوائنٹ میں لکھا تھا نا کہ انگریزی کے استاد نے نعت سنائی، تو اسی پوائنٹ کو ہم نے جملے میں بدل دیا، ٹھیک ہے؟ کیا لکھا؟ ہمارے انگریزی کے استاد نے بھی ایک بہت خوبصورت نعت سنائی۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ اور کون سے جملے ہم لکھ سکتے ہیں؟ میں نے لکھا، تقریب کے اختتام پر پرنسپل صاحبہ نے تقریر بھی کی۔ تقریب کے اختتام پر پرنسپل صاحبہ نے تقریر بھی کی، ٹھیک ہے؟ یہ جملہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اور کون سا جملہ بنا سکتے ہیں؟ آپ بھی سوچئے، اور آپ کے ذہن میں کوئی جملہ آ رہا ہے تو آپ اپنی کاپی میں لکھ لیجئے اسے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، میں نے کیا لکھا ہے؟ میں نے لکھا ہے کہ نعت خوانی کے مقابلے میں 5ویں جماعت کی طالبہ فاتح قرار پائیں، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ جملہ بنایا ہے۔ کیا؟ نعت خوانی کے مقابلے میں 5ویں جماعت کی طالبہ فاتح قرار پائیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اس کے بعد اور کون سا جملہ ہم لکھیں؟ اساتذہ نے طلباء و طالبات کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ کیا جملہ ہے؟ اساتذہ نے طلباء و طالبات کی خوب حوصلہ افزائی کی، ٹھیک؟ یہ جملہ بھی ہو گیا۔ اچھا، اور بھی بہت سارے جملے ابھی بن سکتے ہیں کیونکہ معلومات اور الفاظ تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں، تو اور جملے ہم بنا لیتے ہیں۔ ایک جملہ ہم یہ لکھتے ہیں کہ نعت خوانی کے مقابلے میں تمام اساتذہ نے شرکت کی۔ نعت خوانی کے مقابلے میں تمام اساتذہ نے شرکت کی۔
सारे टीचर्स मौजूद थे, सारे असतिज़ा इकराम मौजूद थे उस नात ख़्वानी के मुकाबले में। ठीक है, और क्या हम लिख सकते हैं जी, उन्हीं पॉइंट्स को, उसी मालूमात को मैंने देखा तो फिर एक जुमला ये भी बना कि नात ख़्वानी के मुकाबले का आगाज़ क़िरअत से हुआ। नात ख़्वानी के मुकाबले का आगाज़ क़िरअत से हुआ। ठीक है, चलें आगे देखते हैं जी। एक और मैंने देखी कि अच्छा ये मालूमात भी तो है, इस पे भी हम जुमला बना सकते हैं। कौन सी मालूमात है वो? कि स्कूल के हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। स्कूल के हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। ठीक, और क्या चीज़ रह गई है? अरे हाँ, हमने दिन नहीं बताया ना अभी तक। चलें हम ये भी लिख लेते हैं कि जुम्मे का दिन था। ठीक है, जुम्मे का दिन था। चलें, और इसके बाद अब हम लिख लेते हैं क्या कि और क्या चीज़ रह गई है जनाब? हाँ, वक्त नहीं बताया, कब तकरीब शुरू हुई थी? सुबह 10 बजे तकरीब का आगाज़ हुआ। क्या लिखा है हमने? सुबह 10 बजे तकरीब का आगाज़ हुआ। ठीक, तो इस तरह से आज हमने बहुत सारे जुमले बना लिए। और ये सारे जुमले हमने क्यों बनाए हैं? क्योंकि हमें एक रुदाद लिखनी है, और जिस दिन की रुदाद हम लिख रहे हैं वो है नात ख़्वानी का मुकाबला। ठीक है, हमने इसमें वक्त भी बताया है, दिन भी बताया है, कहाँ हुआ, स्कूल के हॉल में हुआ, ये भी बताया है, कौन कौन था, किसने शिरकत की, ये भी हमने बताया है। और क्या क्या बताया है जनाब? जी, और कैसे, मतलब क्या क्या चीज़ें हुई इसमें, हमने वो तमाम बातें भी बताई हैं। यानी पूरी मालूमात जो हमने इकट्ठा की थी खाके में, उसकी मदद से हमने बहुत सारे जुमले आज बना लिए हैं। अब आपने क्या काम करना है? इन जुमलों में अभी तरतीब नहीं है। ठीक है, हमने अपनी रुदात को तरतीब में अभी नहीं लिखा है, सिर्फ आज जुमले बनाए थे। अब आप ये काम कीजिएगा कि आप एक तरतीब सोचिएगा, ठीक, कि इसमें से कौन से जुमले को कहाँ लिखा जाए, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे किस तरह जुमले आने चाहिए कि एक पूरी रुदात मुकम्मल हो सके और सुनने में भी अच्छी लगे, पढ़ने में भी अच्छी लगे। तो सोचिए तरतीब, और जो तरतीब आप सोचें उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग बना के अपनी टीचर को सेंड कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं वो तरतीब शेयर करूंगी आपसे जो मैंने लिखी है इस रुदात की। तो चलें, आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।